السلام علیکم۔ آج ہے ہمارے ناول کا پارٹ 4، لیٹس اسٹارٹ۔ وہ خاموش ہوئی تو اس نے اگلی بے قرار سی آواز ابتہاج کی سنی۔ اب ابھی ان سے پوچھ لیا اگر وہ مان جائے تو۔ یہاں سب کچھ کیا چل رہا تھا، اس کا دماغ سنسنانے لگا۔ مشکل سے کچھ قدم اندر کمرے کی طرف بڑھائے تو بالکل اماں سے سامنا ہوا۔ اسے آتے دیکھ کر دائیں طرف خاموش کھڑی ناز کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ابتہاج کی اس طرف پشت تھی جو اس کی موجودگی کا اندازہ نہیں کر پایا۔ اماں اسے آتے دیکھ چکی، تبھی جتاتی نظر اس پر ڈال کر ذرا روبدار سے ابتہاج کی بات کا جواب دیا۔ اے بھلا کیسے نہیں مانے گی؟ میری بات ٹالے گی کیا؟ چھوٹی سی تھی جب سے ماں اور باپ دونوں بن کر پالے اسے۔ ایک دفعہ اس نے کر لی اپنی مرضی اور اپنی مرضی کرنے کا نتیجہ بھی بھگت لیا۔ اب وہی کرے گی جو میں چاہوں گی۔ نہیں مانے گی تو سب چھوڑ کر سویرا کے ہاں چلی جاؤں گی۔ بریرہ ششدر سے انہیں سن رہی تھی، آنسو پلکوں پر جیسے چپک کر رہ گئے۔ ابتہاج اور ڈاکٹر راؤ دونوں اس کی موجودگی سے ناواقف تھے، تو اماں کی آخری بات پر مسکرانے لگے اور ان کی مسکراہٹ کو اپنی بات کا مذاق سمجھتے مزید غصہ دکھانے لگی۔ ہاں تو اور کیا، چلی جاؤں گی، رہتی رہے اکیلی۔ اماں! پہلے بے یقین لفظ اس کے منہ سے یہ نکلا۔ اس آواز پر ابتہاج بھی چکر نہ ہوتے اٹھ کھڑا ہوا۔ بریرہ نے ایک نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ کیا ہے؟ چائے لا، سب کے لیے کچھ میٹھا بنا جلدی سے۔ اماں کا روب اور لہجے کی کڑک جو کی تو تھی۔ جانتی تھی کہ اگر وہ ذرا سے بھی خود کو ڈھیلے چھوڑیں گی تو سنبھال نہ پائیں گی۔ یہاں کیا چل رہا تھا اماں؟ وہ غم و غصے کی شدت سے پھٹنے کے قریب تھی۔ اسے شدید غصے میں دیکھ کر ابتہاج نے ناز کو اشارہ کیا، جسے سمجھتے اس نے آگے بڑھ کر بریرہ کی گود سے حسن کو لے لیا۔ بریرہ کو تو جیسے کچھ ہوش ہی نہیں تھی۔ رئیسی کسر اماں کے جواب نے پوری کر دی۔ کچھ نہیں، تیری بات پکی ہو رہی تھی۔ میری بات پکی ہو چکی ہے، عدیل سے۔ غصے کی تیز لہر اٹھی تو اس نے دانت پیستے ہوئے اماں کو یاد کروایا۔ آخر وہ عدیل کا نام کیوں لے رہی تھی؟ ابتہاج کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ ابھی تو اسے پانی کی ہلکی سی امید دکھی تھی اور ابھی وہ سب تہس نہس کرنے والی تھی۔ اے بھائی، جب عدیل سے کی تب اس پر رونا دھونا مچا رہی تھی، اب کیسے تیری زبان سے عدیل کا نام نکل آیا؟ اس کی حرکت پر اماں کا دماغ بری طرح گھوم گیا۔ آپ میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کریں گے اماں؟ غصے کی شدت سے وہ چیختے ہوئے بولی، آنکھیں بھی زور قطار برسنے لگی۔ ابتہاج کی دھڑکن سست ہونے لگی کہ ایک دفعہ وہ پھر چیختے ہوئے کہے گی کہ مجھے ابتہاج سے شادی نہیں کرنی۔ اس نے آنکھیں زور سے میچ کر کھولی، جیسے منظر بدلنے کی کوشش کی ہو مگر بے سود۔ تو اب کیا کروں؟ جب عدیل کی ماں ہی صاف انکار کری، اب تجھے بٹھائے رکھوں اپنے پاس؟ انہوں نے بے بس نظر عدیل کی ماں پر ڈالتے کہا۔ باقی سب لوگ جیسے خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ اماں! کچھ کہنے کی کوشش میں ایک دفعہ پھر اس کے لب پھڑپڑائے مگر آواز سے ساتھ نہیں دیا۔ اسے یوں روتے دیکھ کر اماں نے بے بسی سے ڈاکٹر راؤ کو مخاطب کیا۔ مختارے تو سمجھا اسے، کیوں بوڑھی دادی کا دل خون جلاتی ہے رو کر؟ انکل پلیز! انہیں اپنی طرف بیٹھتے دیکھ کر کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ انہیں روک گئی۔ نفرت سے ابتہاج کی طرف دیکھتے بولی، پلیز آپ اس کی حمایت میں کچھ نہیں بولیں گے؟ اس کے نخوت بھرے لہجے پر ابتہاج نے تڑپ کر سر اٹھایا مگر وہ درشتگی سے چہرہ پھیر گئی۔ میں ابتہاج کی حمایت میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، بلکہ اپنی بیٹی کی حمایت میں بولوں گا۔ میری باتیں اگر ناموزوں لگیں تو بے شک مت ماننا۔ ڈاکٹر راؤ صلح جو انداز میں بولے، اس نے خاموش نظر ان کے چہرے پر ڈالی تو وہ نرمی سے مزید بولے، اگر اپنا نہیں تو مجھے احتشام کو سرپرست سمجھ لو۔ احتشام کے نام پر تو یوں بھی اس کی آنکھیں بھر جاتی تھیں، اور پھر آج تو موقع ہی ایسا بن چکا تھا۔ اس نے بھری ہوئی آنکھیں صاف کرنے کی ناکام کوشش کی اور سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر راؤ کو آج بھری نظروں سے دیکھتے ابتہاج نے گہری سانس بھری۔ وہ بھی بریرہ کے پیچھے نکل چلے تو ابتہاج پھوپھی کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ تھکے ہوئے انداز میں سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ حوصلہ رکھ بیٹا، وہ مان جائے گی۔ خود ان کی آنکھیں بھی بھر آئی مگر تسلی دیتے بولی، اور اگر وہ نہ مانی تو جیسے پہلے میں کچھ نہیں کر سکا تھا اب بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اسی طرح ان کی گود میں چہرہ چھپائے وہ بولا تو اس کی نم سی آواز اور شکستہ آواز ناز کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ نہ میرے بچے، میں خود مناؤں گی نہ اسے، اور فکر نہیں کر، پھپھری ماں بن کر مناؤں گی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بڑی محبت سے بولی۔ اماں سب سے الگ تھلگ اس وقت صرف یہ سوچنے میں مگن تھی کہ آج یہ سب کہاں اور کیسے کریں گی۔ ان کے لیے تو جیسے بریرہ کا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ دوسری طرف باہر سے ان کی دائیں طرف کھڑی بریرہ روتے ہوئے ڈاکٹر راؤ کی بات سن رہی تھی۔ بیٹا، میں سمجھتا ہوں احتشام سے آپ کو بڑی جذباتی وابستگی ہوگی،
مگر اتنی لمبی زندگی اکیلے نہیں گزرتی. کیا گارنٹی ہے کہ میری لمبی زندگی ہوگی؟ اس نے زخمی لہجے میں جواب طلب کیا. ڈاکٹر راؤ کو دلی طور پر بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر سمجھانے والے انداز میں بولے، اس پر سوچا جا سکتا ہے، مگر اللہ سے اچھے کا گمان کرنا چاہیے. دیکھو اپنے بیٹوں کو، کوئی ماں اولاد سے دور جانا چاہے گی؟ وہ جو اس وقت مرنا بہتر سمجھ رہی تھی، انہوں نے اسے حسن کا حوالہ دینا ضروری سمجھا. انکل، الفاظ تو جیسے اس کے لبوں کی قید میں چلے گئے. حسن، اس کا بیٹا، ایک وہی تو اس کی دکھتی رگ تھا جو مزید دکھنے لگی. اسے اس طرح دیکھ کر ڈاکٹر راؤ نرمی سے بولے، آپ میری بریرہ جیسی ہیں، میں کچھ غلط نہیں کہوں گا. ان کی بات سن کر کچھ لمحوں کے توقف کے بعد بری طرح لب کچلتے بولنے لگی. تو ابتہاج ہی کیوں؟ وہ تو مجھ سے اتنا چھوٹا ہے، اور پھر میں اماں کی زبردستی پر عدیل کے لیے ہاں کر چکی تھی. وہ مجھ سے بڑا ہے، سمجھدار ہوگا. اس کا موقف سن کر ڈاکٹر راؤ نے گہری سانس بھری. پہلی بات، عمروں کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا. پہلے بھی احتشام آپ کا ہم عمر ہی تھا. اگر بڑا ہوتا تو آپ کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کرتا. اس کے سامنے حقیقت پر سے پردہ اٹھایا تو وہ تڑپ کر التجائیے بولی، پلیز احتشام کے بارے میں ایسا مت کہیں. میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں. ہم عمر نے کیا کر لیا جو اب عمر میں بڑا کچھ کر لے گا؟ وہ آج ہر حال میں آگاہ کر دینا چاہتے تھے. اب کی بار بریرہ کی خاموشی پر انہوں نے بات کا سلسلہ جوڑے رکھا. دوسری بات یہ ہے بیٹا کہ عدیل پڑھا لکھا نہیں ہے، سیٹل نہیں ہے، اور سنا ہے کہ اس کی صحبت بھی اچھی نہیں ہے، جبکہ اس کی نسبت ابتہاج پڑھا لکھا ہے، ساتھ کما بھی رہا ہے. مزید 1.5 سال گزریں گے تو اس کا فیوچر بڑا برائٹ ہے. مجھے تو احتشام کا فیوچر بھی برائٹ لگتا تھا، وہ بھی تو سیٹل تھے. مگر دیکھا آپ نے، بلکہ آپ کو تو یاد ہوگا سب. ان کی بات پر اسے بھی جیسے بہت کچھ یاد آیا، اور وہ ہر بار شاید خود کو تکلیف دینے کے لیے یاد رکھی ہوئی تھی. وہ آپ کو لگتا تھا بیٹا؟ اب کی بار آپ کے بڑوں کو لگتا ہے. ایک دفعہ اپنی مرضی کی، اب اس دفعہ بڑوں کی مرضی پر عمل کر کے دیکھیں. وہ مدھم لہجے میں بولے تو بریرہ نے اپنی سرخوتی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا. وہ مزید بولنے لگے، جی بچے ایسا ہی ہے. اور پھر عدیل کے لیے آپ کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ وہاں چاہت نہیں ہے. تو جہاں چاہ نہیں، وہ کب تک آپ کی اور اس حسن کی قدر کرے گا؟ جبکہ ابتہاج تو اماں سے بڑی چاہ سے آپ کو مانگ رہا ہے، اور پھر ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ حسن کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھے گا. باقی سب نہیں تو اپنے دل سے پوچھے کہ آپ کو اس پر کوئی شک ہے؟ اس کا دل چیخ چیخ کر کہنا چاہتا تھا کہ نہیں، مجھے کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابتہاج اچھا انسان ہے. مگر آج اسے ابتہاج سے الگ ہی طرح کی نفرت محسوس ہو رہی تھی. وہ کیوں چاہتا ہے ایسا؟ کیوں وہ حسن کو چاہے گا؟ کیوں اس سب کے راضی ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ پاگل ہے وہ انکل. ابتہاج کا مقصد اس کی سمجھ سے باہر تھا. وہ یوں حیرانی سے پے در پے سوالات کرتے آخر میں خود ہی نتیجے بھی اخذ کر گئے. ڈاکٹر راؤ کچھ لمحے تو چپ ہی رہ گئے. کیا بتاتے اور کیسے؟ اور جو بھی بتاتے وہ اس کی بدگمانی بڑھانے کے لیے کافی ہوتا. کچھ دیر تو ان کے ذہن میں الفاظ کا جوڑ توڑ کرتے گزر گئی. پھر بولے، آپ خود کا سوچے بریرہ، ابتہاج کا نہ سوچیں. وہ تو جوان ہے، 1.5 سال تک بالکل اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا. دوشیزائیں ہنس کر اس کے لیے ہاں کر دیں گی. مگر آپ ایک بچے کی ماں ہیں، سمجھ رہی ہیں نا؟ وہ سراسمیگی سے ان کی طرف دیکھنے لگی. یہ کیسا نقشہ انہوں نے کھینچا تھا؟ حقیقت کے اتنے قریب کہ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی. اسے وہ مزید بولتے سنائی دیا. اندر عدیل کی والدہ نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ وہ عدیل کو کسی اور لڑکی کی راضی کر لیں گی تو پھر کون رہتا ہے جو سہارا دے گا؟ لوگ بہت کچھ دیکھتے ہیں. میں آپ کو بارہا سمجھا رہا ہوں، اپنا نہیں تو بس حسن کا مستقبل سوچیں. حسن کا مستقبل؟ بھلا کیسے؟ میں اور وہ رونے دھونے کی دنیا سے بہت دور وہ گہری سوچ میں تھی. انہیں مزید بولتے سن کر وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی. ابتہاج اچھا انسان ہے، آپ اس کا اندازہ میری اس خواہش سے لگا سکتی ہیں. وہ رکے. دل نے اپنی خواہش کو زبان پر لے جانے کے لیے شور مچایا کہ میں اپنی بریرے کے لیے ابتہاج کو خواہش مند ہوں. مگر اس وقت وہ سب بگاڑنا نہیں چاہتے تھے. کتنی دیر خاموش ہونے کے بعد انہوں نے آخر بات ہی بدل ڈالی. میں ہمیشہ سے خواہش مند تھا کہ میرا ایک بیٹا ہو، اور پھر جب سے ابتہاج سے ملا خواہش پھر جاتی ہے کہ بیٹا ہوتا اور ہو بہو ابتہاج. بریرہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی. ہاں واقعی حسرت تھی. اس کی محویت محسوس کر کے انہوں نے بات سمیٹی. میں چلتا ہوں خالہ کے پاس. میری باتوں پر غور ضرور کیجیے گا، کیونکہ خالہ بے حد سیریس ہے. اب اس کا ذہن اور خیالات منتشر ہو گئے. پھر ڈاکٹر راؤ کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر گزر گئی جب اماں کی گونجدار آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی. بریرہ تو نہ جانے کہاں رہ گئی. ارے او نازو، تو جلدی سے سب کام سن. اونچی آواز میں ناز سے مخاطب تھی. پھر اندر سے آتی باتوں کی آواز قطرے کم ہو چکی تھی. نہ جانے وہ آہستہ بول رہے تھے یا بریرہ کے ذہن میں شور زیادہ تھا. میٹھے میں کھیر بنا لینا، اور سویرا اس سے بول اب سے اب اپنے گھر میں میرا بستر لگایا کرے.
ایک دفعہ پھر اماں کی خوشدار آواز سنائی دی۔ کتنے دنوں بعد آج ان کی کڑکدار آواز سنائی دے رہی تھی، ورنہ پہلے تو خاموش سی ہو چکی تھی۔ اس نے مڑ کر کمرے کی طرف دیکھا۔ ناز کمرے سے نکلتی دکھائی دی، پھر بھاگتے ہوئے گھر سے ہی نکل گئی، جو یقیناً اپنے گھر اماں کے پیغامات پہنچانے گئی تھی۔ بریرہ کا ذہن اب ابتہاج کو سوچنے لگا۔ ابتہاج، ہاں وہی، اس کی ہر بات پر جی اچھا کہنے والا۔ اس نے عدیل اور ابتہاج دونوں کا موازنہ کیا، مگر ڈاکٹر راؤ کی طرح بالکل بھی نہیں۔ اس کے دماغ نے سمجھایا کہ عدیل بلا وجہ کا روب جھاڑنے والا اسے آرام سے دبا سکے گا، اپنی مرضی سے بریرہ کو چلائے گا، مگر ابتہاج بہت آرام سے دبایا بھی جا سکے گا، جیسے چاہے چلا سکے گی۔ اسے ابتہاج کی حق تلفی بھی آسان لگی۔ بغیر چو چرا کے حقوق و فرائض کی ادائیگی سے بھی سبکدوش ہوا جا سکتا ہے، جبکہ عدیل کی طرف ایسا سوچنا بھی بیوقوفی تھی۔ ابتہاج کی صورت میں اماں بھی خوش اور انجانے میں عیسائی ابتہاج کے گھر سے منسیت سی ہو چکی تھی۔ یہ سب سوچتے اس کی ذات گہرے سناٹے میں آ گئی، مگر اب وہ اپنے بارے میں سب کچھ سوچ چکی تھی۔ اٹھ کر خاموشی سے کمرے سے گئی، اماں کے گھٹنے سے لگ گئی۔ اسے آتے تھے کہ ابتہاج اس کا سامنا کرنے کے ڈر سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے رادے جانے بغیر اماں بھی خوش ہو گئی۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ وہ قدردانوں کو کس طرح سے تکلیف پہنچانے کی حربے سوچے بیٹھی تھی۔ کافی پینے کے ساتھ وہ دونوں واپس لان میں آ گئے، اور چہل قدمی کے دوران نورے نے اسے اپنے کام کی ساری تفصیلات بتائیں۔ وہ جو غور سے اس کی ایک ایک بات سن رہا تھا، بڑے جوش سے بولا، بہت خوب، یقین نہیں ہوتا کہ آپ یہ سب کچھ کر رہی ہیں، زبردست کام ہے۔ شکریہ۔ کافی کا آخری گھونٹ بھرتے اسے شکریہ ادا کیا۔ اور یہ نورے والا کیا چکر ہے؟ آپ کا نک نیم ہے نورے؟ کب سے الجھن میں ڈالتا سوال اب پوچھا گیا۔ نہیں، میری ممی کا نام ہے نورے۔ یہ بتاتے ہوئے اس کے لہجے میں ٹھہراؤ سا تھا جو اریب اچھے سے محسوس کر سکتا تھا، مگر جوش سے مزید بتانے لگی۔ اور سب سے پہلے جس نے مجھے میری ممی کا نام دیا، میری ہم نام ہے، جن کے بارے میں کچھ پہلے ڈاکٹر ابتہاج نے تفصیلی ذکر کیا۔ ابتہاج کا حوالہ سن کر اسے بالکل سمجھ آ گئی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ اوہ گریٹ، وہ بھی بریرہ، آپ بھی بریرہ، کمال اتفاق ہے۔ لان کے کونے میں رکھی میز تک جاتے بولا اور کافی کا مگ خالی میز پر رکھ دیا۔ جب بریرہ بھی یہاں تھی نا تو میں ان کے ہاں آ جایا کرتی تھی، تب انہوں نے ہمارے ناموں کی کنفیوژن سے تنگ آ کر مجھے نورے کہنا شروع کر دیا۔ وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس تک پہنچ گئی اور پہلے سے رکھے اس کے مگ کے ساتھ اپنا خالی مگ بھی رکھ دیا، پھر واپس اس کی طرف مڑ کر اپنی بات جاری رکھی۔ پھر مجھے اپنے لیے اپنی ممی کا نام اتنا اچھا لگا کہ اس کے بعد سے یہاں سب کو نورے ہی سکھایا۔ اب بس بابا ہی مجھے بریرہ کہتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے ڈیئر وائف کا نام میرے لیے بولنا اچھا نہیں لگتا۔ آخری بات شرارتی لہجے میں کہی گئی تھی۔ اس کے انداز پر اریب کھل کر مسکرایا۔ ویسے پہلے تو انہیں صرف سننا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مگر اب پھر آہستہ آہستہ عادی ہو چکے ہیں۔ وہ بھی اب مسکرا رہی تھی۔ گریٹ۔ اریب بس یہی جواب دے سکا، شاید اس کا ذہن کہیں اور بھٹک چکا تھا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ سوچوں میں گم اریب کو دیکھا اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ اگلی ملاقات میں مجھے آپ کو کس نام سے بلانا چاہیے؟ پرسوچ انداز میں کہتے اس نے اگلی ملاقات پر خاصا زور دیا۔ نورے کی مسکراہٹ گہری ہوئی، یعنی وہ بھی اس کی طرف الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ پھر مسکراہٹ دباتے دھیمے لہجے میں بولی، جو آپ کو اچھا لگے۔ دونوں ہی اچھے ہیں، پر میرے خیال سے ابتہاج کے آنے پر جب کبھی میں آپ کا ذکر کیا کروں گا تو اس سے وہ بھی کنفیوز ہوگا، اس لیے نورے ہی ٹھیک ہے۔ اس نے نورے کہنے کا خاصا لمبا جواز پیش کیا، جبکہ ابتہاج سے ذکر کرنے والی بات پر اس نے حیران نظروں سے اریب کی طرف دیکھا، مگر وہ لاپرواہ نظر آتے مزید بول رہا تھا۔ ویسے بھی جیسا آپ کام کر رہی ہیں نورے، زیادہ سوٹ کرتا ہے آپ پر، جیسے آپ کی مرضی۔ دھیمے لہجے میں اس کی پسند کو ترجیح دی گئی۔ کتنی ہی دیر وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اور اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کان کے پیچھے بال اڑستے وہ کنفیوز سی پوچھ رہی۔ دیکھ رہا ہوں کہ میری ٹانگ جتنی ہے اور آپ یہ سب کچھ کر چکی ہیں، محض سا اریب اچانک شرارت سے بولا۔ یہ جھوٹ ہے۔ اس کی شرارت محسوس نہ کرتے وہ چیخ پڑی، اسے ثبوت دینے کے لیے اچھل کر اس کے پہلو میں ٹک کر تیکھی نظر سے اس کی طرف دیکھتے بولی، دیکھ لیں اب خود ہی، ہیلز میں بھی نہیں ہوں، مگر پھر بھی کندھوں تک تو آرام سے آ رہی ہوں۔ وہ مذاق کو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لے چکی تھی، جبکہ اس کی بچکانہ حرکت پر اریب کا کہکا چھوٹا، جس پر نورے کے گال کان کے لو تک سرخ پڑ گئے۔ بھلا اتنا جذباتی ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود کو کوس کر رہ گئی۔ یقیناً یہ اس کی زندگی کا انتہائی فضول مکالمہ تھا۔ نہ محسوس انداز میں اس سے فاصلہ بناتے وہ شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر اسے خفت زدہ اور خاموش کر اریب سنجیدہ ہوا۔ میں بھی کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں بیزگاروں کو کچھ ڈونیٹ نہیں کرنے دیتی۔
اس نے جیسے بات ہی ختم کرنے کی کوشش کی مگر اریب نے فوراً صفائی پیش کی. میں بے روزگار نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے، پر ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بھی MBBS کے، اور مجھے ہینڈسم اماؤنٹ ڈونیٹ کرنے کے لیے کم از کم آپ کو کوئی جاب تو کرنی پڑے گی. اور میرا مشورہ ہے کہ جاب کر کے پہلے آپ کو اپنے لیے کوئی گھر خریدنا چاہیے. وہ سمجھانے والا انداز میں بولی. یقیناً میں پہلے اس کی ہاسٹل لائف کو ختم کروانا چاہتی تھی. نورے صاحبہ، میرے ڈیڈ کی اسٹیل مل ہے، کراچی کے پوش ایریا میں بنگلہ ہے، ویل سیٹلڈ فیملی ہے میری. اپنے مخصوص انداز میں سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر کہتے اسے نورے کو حق تک چھوڑ دیا. تو آپ یہاں اتنی دور اکیلے چھوٹے سے ہاسٹل میں؟ شرمندہ سے نورے جھجک کر پوچھتے بات ادھوری چھوڑ گئی. ایکچولی میری ماما کی ڈیتھ کے بعد ڈیڈ نے سیکنڈ میرج کر لی، تو میرا اب وہاں کچھ خاص دل نہیں لگتا. وہ پھر چہل قدمی شروع کرتے ہوئے بولا. اوہ سو سوری. نورے کو واقعی دکھ ہوا. وہ کتنا خوش مزاج نظر آتا تھا. آپ نے کچھ دیر پہلے ہاسٹل میں کہا کہ آپ کی 3 سسٹرز ہیں. اس کے ہم قدم ہوتے نورے نے شاید پوچھا تھا. تو مجھ سے بڑی ہیں، میرڈ ہے دونوں، بلکہ میں تو 3 بچوں کا ماموں بھی بن چکا ہوں. وہ کھل کر مسکرایا. یہ تو اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت رشتے تھے. ماشاء اللہ، گڈ. اور پوری طرح دلچسپی لینے لگی تو اریب کو بتانے میں آسانی ہوئی. اور ایک چھوٹی ہے مجھ سے، وہ ڈیڈ کی سیکنڈ وائف سے. ادھوری بات چھوڑتے کچھ سیکنڈز کے لیے وہ رکا، پھر سے جھٹکتے اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے مزید بتایا. لیکن بڑی دونوں بہنوں سے زیادہ میری چھوٹی سے بنتی ہے. وہ اپنی ماں سے بہت مختلف ہے، بالکل ہم جیسی نیچر ہے. زبردست. تو پھر آپ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کو وقفے سے بولتے دیکھ کر نورے نے کھل کر بولنے کے لیے حوصلہ افزائی کی. جاتا اس لیے نہیں کہ میرے ڈیڈ کی وائف مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے. شی از اے ویری اریٹیٹنگ لیڈی. اس کی باتوں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگانا مشکل تھا. شاید وہ اپنی ستیلی ماں کو پسند نہیں کرتا ہوگا، یا اس کی ستیلی ماں پسند کیے جانے کے قابل ہی نہیں ہوگی. نورے کے ذہن میں عجیب سے سوال چلنے لگے. اوہ سو سیڈ. اسے خاموش دیکھ کر اس نے اپنی طرف سے ہمدردی ظاہر کی. ناٹ فار می. اس کے نارمل لہجے میں کہیں بات میں نورے کو درشتے سے محسوس ہوئی. شاید اسے اس بارے میں بات کرنا پسند نہیں، تبھی تو وہ خاموش ہو چکا تھا. تو آپ کا چھوٹی بہن سے ملنے کا بھی دل نہیں کرتا؟ اور آپ کے ڈیڈ؟ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے نورے نے موضوع بدل دیا. ڈیڈ سے بس کال پر ہی بات ہوتی ہے. کبھی بہت زیادہ چھٹیاں ہوں تو 10-12 دن کے لیے کراچی بھی چلا جاتا ہوں. اور یشما وہ لاہور میں ہی ہوتی ہے. اسے ڈیڈ نے فلیٹ خریدی ہے یہاں، تو وہ یہی ہیں. ساتھ اس کی کچھ فرینڈس تو اسے ملاقات ہوتی رہتی ہے. اب وہ کافی ریلیکس انداز میں تفصیلی جواب دے رہا تھا. وہ مزید سوال نہیں کرنا چاہتی تھی مگر نہ جانے کیسے اس کے منہ سے پھسلا. تو آپ اس کے ساتھ فلیٹ شیئر؟ اپنے فضول سوال پر بولتے بولتے رک گئی. بتایا تو ہے کہ اس کے ساتھ فرینڈز اس کی، وہ تو بہن ہے، باقی تو نہیں ہے نا. اریب نے بغیر برا منائے پھر سے اپنی بات دہرائی. تو آپ نے کیوں؟ مطلب آپ بھی؟ وہ شاید کن سوچوں میں گم تھی، پھر اپنی سوچوں کو الفاظ دینا اسے کافی مشکل لگا. مجھے پتہ ہے آپ کیا پوچھنے والی ہیں. اریب نے جیسے اس کا چہرہ پڑھ لیا تھا تبھی اس کی مشکل آسان کرتے خود ہی پوچھنے لگا. یہی کہ مجھے کیوں فلیٹ لے کر نہیں دیا ڈیڈ نے، اور اس میں چھوٹے سے ہاسٹل میں کیوں رہتا ہوں، ہے نا؟ اس کی سوچ کو الفاظ دیتے آخر میں اریب نے تصدیق چاہی. نیرو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اریب کا ہاسٹل میں رہنا اس کے لیے سر درد کیوں بن رہا ہے، اور اس کے لیے سب جانا اتنا ضروری کیوں ہو رہا ہے. مگر ضروری تھا تو تصدیق کے بدلے میں اسے سر ہلایا. یہاں آئے. اسے ساتھ آنے کا کہتے وہ لان سے گزر کر بیرونی دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا. نورے بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک پہنچی. وہ گاڑی دیکھ رہی ہیں؟ سامنے کھڑی اپنی گہرے نیلے رنگ کی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے اریب نے پوچھا. نورے نے پھر سر ہلایا. میرا سیل فون، یہ گاڑی یشما کے فلیٹ سے بھی زیادہ مہنگی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل اتنا قیمتی سیل فون کم لوگوں کے پاس ہی پایا جاتا ہے. وہ کھل کر بتانے لگا جیسے اپنا کوئی شوق بتایا جاتا ہے. نہ تو اس کا لہجہ مغرور تھا اور نہ باتیں، مگر نورے کو شاید یہ انداز کچھ خاص پسند نہیں آیا. تبھی تاثرات کچھ بگڑ گئے. میں دکھاوا نہیں کر رہا، بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں جو چاہیے ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں، وہ مل جاتا ہے. یشما کی مدر یعنی میرے اسٹیپ مدر کو میرے اور بڑی بہنوں کے خرچوں سے مسئلہ ہوتا ہے. ہم ہمیشہ کچھ ایسا لیتے ہیں ڈیڈ سے جو ان کی نظروں میں نہ آ سکے. آسانی سے اس کا چہرہ پھر پڑا گیا تو اب کی بار اریب نے اپنے بے حد ذاتی مسئلوں سے بتایا. تیزی سے بدلتے نورے کے تاثرات ڈھیلے پڑے. ہمارے گورنر ڈیڈ کو پتہ ہے نا، ان کی وائف کو. یشما دونوں بڑی بہنیں اور میرے بعد آپ وہ واحد ہستی ہیں جو یہ بات جان رہی ہیں. اس نے مسکراتے ہوئے مزید بتایا. نورے بھی مسکرا دی. میرا ایڈمیشن یہاں میرٹ پر ہو رہا تھا تو اسی کو غنیمت جانا. پھر اچھا ہاسٹل ڈھونڈنے کی بجائے جو یونیورسٹی کے سب سے قریب تھا اسی کو پریفر کیا. اس کے بعد سے اب تک ایک گاڑی اور ایک سیل فون کی فرمائش کی ڈیڈ سے.
باقی مہینے کی پاکٹ منی جیسے یشما کو اور باقی سب کو ملتی ہے ویسے مجھے بھی مل جاتی ہے۔ وہ جیسے اس کے بدلتے تاثرات سے ڈرتے ہر بات اسے واضح بتانے لگا۔ نورے اس کا پرسکون چہرہ دیکھتی۔ میرے ڈیڈ بہت امیر ہیں، آج آپ کا کام دیکھ کر احساس ہوا کہ ان لوگوں کو کچھ زیادہ ہی مل گیا ہے جنہیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں یہی سوچ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یشما کی ماں میرے ڈیڈ کی دولت دونوں ہاتھوں سے اڑا کر ختم کر دے، میں کسی اچھے کام میں صرف کر دوں۔ اپنی سدیلی ماں کے بارے میں اس کے برے خیالات کی وجہ اب اسے معلوم ہوئی۔ وہ کتنی سمجھداری والی باتیں کرتا تھا۔ نورے کو ماننا پڑا۔ اب تو آپ مجھ سے ڈونیشن لے لیں گی نا؟ کتنی دیر سے چپ کھڑی نورے سے اسے کچھ دیر پہلے والا سوال دہرایا اور اس کا جواب سننے سے پہلے پھر بولا، بلکہ سہیب اور فاطمہ کے علاوہ آپ کے نورے ہاؤس میں جتنے بھی تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں ان کی ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دیں۔ وہ کافی فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر اریب یہ بہت زیادہ۔ نورے پریشان ہوتے انکار کرنے لگی، مگر وہ برجستگی سے روکتے ہوئے بولا، پلیز انکار مت کیجیے گا، میں تو پہلے ہی یہاں ہر روز آنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ نورے نے فوراً اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں شرارت واضح تھی۔ تو یہ سب یہاں آنے کے لیے؟ حیرت کی زیادتی سے وہ بول بھی نہ سکی۔ اریب کو لگا جیسے برا نہ منا لے، تبھی پھر سے بولا، نہیں یہ تو بس آپ کو منانے کا بہانہ ہے۔ نوری نے ایک دفعہ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کی بار شرارت کی بجائے ذہانت چمک رہی تھی، تو اس کا جواب بے ساختہ تھا، آپ بہت سمارٹ ہیں۔ جی جانتا ہوں۔ اس نے سر کو خم دے کر بڑے فخر سے تسلیم کیا۔ اس کے انداز پر نورے مسکرائی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھتے اس نے شاید اجازت چاہی۔ کھلائیں گے؟ وہ کچھ جلدی میں پوچھ گئی۔ مجھے لگتا ہے مجھے کچھ ہی گھنٹوں میں واپس آنا پڑے گا۔ اریب نے مسکراتے ہوئے اندازہ لگایا۔ کیوں؟ خیریت؟ نورے الجھ گئی۔ سہیب اٹھنے والا ہوگا، اس نے اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے سپر مین کو یاد کرنا ہے۔ ہنوز مسکراتے اس نے یاد کروایا تو نورے بھی مسکرا دی۔ یہ بات وہ بھول ہی چکی تھی۔ کچھ توقف کے بعد اریب نے مشورہ دیا، آپ ایک کام کریں، میں یشما سے ملنے جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ہی چلیں۔ اس کی جلد بازی کے پیچھے مقصد وہ سمجھ رہی تھی، مگر فطری جھجک کے باعث اس نے ٹالنا چاہا۔ نہیں اریب، پھر کبھی صحیح، آج پہلے ہی بالکل ٹائم نہیں دے سکی یہاں۔ وہ یہاں بالکل پاس ہی رہتی ہے، 1 گھنٹے تک اکٹھے واپس آ جائیں گے۔ وہ ٹلنے کی بجائے اسے قائل کرنے لگا۔ کیا کہے گی یشما کو میرے بارے میں؟ نورے نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ براہ راست سوال اس کے ارادے جاننے کے لیے کیا گیا تھا۔ کیا کہنا چاہیے آپ ہی بتا دیں، اس نے بھی سنجیدگی سے جواب کے بجائے الٹا سوال داغا۔ میں کیا بتاؤں، رہنے دے، ایسا جی بھی لگے گا۔ 2 قدم پیچھے کو لیتے نورے نے دونوں ہاتھ اٹھاتے منع کیا۔ اس قسم کی جھجک پر اریب نے مسکراہٹ دبائی۔ اوفو، میں مذاق کر رہا تھا، وہ کچھ نہیں پوچھے گی، ٹرسٹ می۔ اس نے متانت سے یقین دلاتے بات جاری رکھی، بلکہ اپنے بھائی کے ساتھ پہلی دفعہ کسی لڑکی کو دیکھ کر خود ہی سمجھ جائے گی۔ اب کی بار آنکھوں سمیت لہجے میں بھی شرارت ہی شرارت تھی۔ یقیناً وہ بھی اس کی اپنی ذات میں دلچسپی محسوس کر چکا تھا۔ نورے کا چہرہ سرخ پڑا۔ اتنی جلدی وہ اپنے دل کا راز فاش نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی چیخ پڑی، کیا آپ زیادہ بنے مت، اب میں تو بس یوں ہی۔ بولتے ہوئے اس نے اریب کا چہرہ ملاحظہ کیا جو ہنسی دبانے کی کوشش میں بری طرح ناکام نظر آ رہا تھا۔ نورے خجالت سے سرخ پڑی۔ اریب، یہ مت بھولے کہ آپ میرے بابا کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ وہ جیسے رونے کے قریب تھی۔ اوکے میں بالکل نہیں بھولا۔ سرنڈر کے انداز میں دونوں ہاتھ اوپر کیے گئے وہ تیزی سے نکل گیا۔ نورے کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ عجیب انسان ہے، ابھی تو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا تھا، شاید وہ ناراض ہو کر۔ میں پھر سے کیوں یہ سوچ رہی ہوں؟ اپنی سوچ پر اب کی بار بھی مسکرا بھی نہ سکی۔ نہ جانے کیوں یہ ڈر لگا کہ برا مان کر جا رہا ہے۔ نورے کی نظریں دور جاتے اریب کی پشت پر ٹکی رہیں جب تک وہ اپنی گاڑی میں نہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پر گاڑی کو موڑا گیا، ایسے کہ اب ڈرائیونگ سیٹ نورے ہاؤس کے بیرونی دروازے کے سامنے تھی۔ اس نے اپنی طرف کا شیشہ گرایا تو بالکل سامنے حواس باختہ سی نورے کھڑی نظر آئی۔ اس نے سر باہر نکالے اونچی آواز میں کہا، مس نورے، میں یہاں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے آ جائیں ورنہ اب کی بار مجھے سمجھنا پڑے گا کہ آپ ناراض ہو گئی ہیں۔ اس سر پھرے کی حرکت پر نورے نے تعصب سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر مسکراتے ہوئے اسے رکنے کا اشارہ کرتے تیزی سے لان میں رکھے ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھانے لگی۔ اریب نے سکون کا سانس لیا اور ریلیکس انداز میں سیٹ کی پشت پر سر ڈالے اس کا انتظار کرنے لگا۔ اماں بھی اپنی ضد کی پکی نکلی۔ اپنی بیماری کی پرواہ کیے بغیر ضدی انداز لیے وہیں سویرا پھوپھی کی طرف ڈیرا ڈالے بیٹھی رہیں۔ ابھی 3 گھنٹے قبل نکاح کے بعد انہوں نے اپنے گھٹنے سے لگ کر بیٹھی بریرہ کو اچھے سے جھاڑ کر واپس ابتہاج کے گھر بھیجا تھا۔ وہ اماں کی طبیعت کے پیش نظر ان کی مرضی کا ہر کام کرتی جا رہی تھی، مگر اس کے بعد اب کوئی اس کتاب کا نشانہ بننے والا تھا تو وہ ایک ہی شخص تھا۔
اور پھر جن حالات میں اسے بریرہ سے نکاح کرنے کی بات کی تھی، ایسے میں وہ خود اس پورے ایک دن اسے گریز برتتا رہا۔ ڈاکٹر راؤ تو اب تک جا چکے تھے، دل سے ان کا مشکور تھا۔ پہلے تو خوشی کی انتہا ختم تھی، اب بریرہ کا سامنا کرنے کا سوچ کے اس کو عجیب عجیب قسم کے وہم ہونے لگے۔ اپنے گھر کی راہ لیتے اس کے ذہن میں کبھی کوئی خوبصورت جذبہ سر اٹھانے لگتا تو کوئی عجیب خیال اس جذبے کا سر بری طرح کچل کے رکھ دیتا۔ کیا وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کرے گا؟ کیا آج ہجر ختم ہونے والا تھا؟ کیا محبت کو منزل ملنے والی تھی یا محبت عشق بن کر روپ میں بدلنے والی تھی؟ گھر میں ان سوالات کے ساتھ داخل ہوا تو صحن میں اندھیرے اور سناٹے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اکلوتے کمرے کے دروازے سے آتی روشنی اس کے وہاں موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ کمرے کی طرف گیا۔ کیا وہ اس کا اظہار محبت سن کر خوش ہوگی؟ وہ بالکل میری راضی نہیں تھی، مگر دادی کی ضد اور جذباتی باتوں نے انہیں مجبور کیا ہے۔ اس لیے کیا معلوم ہے وہ میرا اظہار محبت اور دور چاہے میری شکل نہ دیکھنا چاہیں۔ لاشعوری طور پر وہ ابو اس کے رد عمل سے ڈر رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نظر اس پر پڑی جو پلنگ کی پشت سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے بیٹھی اپنے ساتھ لیٹے حسن کو نرم نرم تھپکیاں دیتے سلا رہی تھی۔ اماں کے کہنے پر اسے نکاح کے وقت سرخ دوپٹہ لیا تھا جو اس وقت بھی اس نے اوڑھ رکھا تھا۔ سارے بال ایک طرف کر کے انہیں خوبصورت سی چٹیاں میں ڈھالا ہوا تھا۔ یقیناً یہ سب اماں نے ہی ناز سے کہہ کر کروایا ہوگا۔ اس کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور بالکل سادہ حلیے میں بھی اس کا دل تیزی سے دھڑکا رہی تھی۔ کوئی نہیں، کچھ تو قربت میسر ہوگی، اپنی مرضی چلانا چاہے تو چلا لیں، کم سے کم آج سے ساری رات ان کا دیدار تو کیا کروں گا نا۔ یہ سوچے اس کو گدگدانے لگ دی۔ ایک دفعہ دل کیا کہ واپس بھاگتا ہو جائے اور دادی کا منہ چوم کر آئے۔ اپنی سوچ پر بھرپور انداز میں مسکرایا، پھر نظر اس کے چہرے پر ٹھہر گئی جو مرجھایا وہ لگ رہا تھا، بلکہ اسے شدت سے محسوس ہوا جیسے اس نے آخری دفعہ بریرہ کو سب مسکراتے دیکھا تھا جب وہ احتشام سے ملی تھی۔ وہیں دروازے پر کھڑے اسے شہر میں گزرا پورا سال یاد آیا۔ کتنی مشکل سے اس نے خود کو سمجھایا تھا کہ اس کی نہیں ہو سکتی۔ کتنا عرصہ وہاں وہ بے خوابی اور ڈپریشن کا شکار رہا تھا۔ اس نے تو اس دفعہ بھی عدیل کے ساتھ اس کے رشتے کی خبر سن کر ہمت ہار دی تھی، مگر ڈاکٹر راؤ اور ان کی بریرہ نہیں، نورے ان دونوں کی مہربان تھی جو وہ اسے یہاں اپنے ساتھ اپنے نام کے ساتھ منسوب دیکھ رہا تھا۔ وہ جسے سب سے زیادہ چاہتا تھا وہی اس کی پہنچ سے دور ہو چکی تھی، مگر اب خود غرضی کی انتہا یہ کہ وہ کہیں اندر احتشام کی موت اور اللہ کے بنائے حالات پر بے حد خوش ہو رہا تھا۔ کتنی دیر اسے اپنے گھر اپنے بستر پر دیکھے خود ہی سکون محسوس کرتا رہا، پھر آگے بڑھ کر الماری کا نچلا دراز کھولے، اس میں سے ایک ٹبیا نکالی۔ یہ اسے شہر جا کر اپنی سب سے پہلی کمائی سے بریرہ کے لیے خریدی تھی جب اس کی عمر 19 سال تھی۔ تب اس نے ایسے موقع کا تصور کرتے بریرہ کے ہی بارے میں سوچا تھا۔ کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس کرتے اسے فوراً آنکھیں کھولی۔ ابتہاج کو دیکھ کر غصہ ایک دم اود آیا تھا۔ وہ خود بھی اب اس کی طرف گیا اور وہ کیس اس کی طرف بڑھاتے ہچکچاتے بولا، یہ آپ کے لیے۔ پہلے اس کی طرف دیکھتے پھر اس کے بڑے ہاتھ کو دیکھ کر وہ یکدم اٹھی۔ کیا ضرورت ہے تمہیں بیچ میں کودنے کی؟ میری بھولی اماں کی اپنے ساتھ محبت کو تم نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ کیا رام گیا تھا ان کو؟ اس کے بڑے ہاتھ کو اگنور کرتے اس نے چمبے سے پوچھا، جبکہ کھڑے ہونے پر اس کے قریب ہو جانے سے وہ 2 قدم پیچھے کلیے سے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے منہ سے اپنے خلاف ایسی بات سن کر حیران رہ گیا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، نہ ہی میں نے ان سے کچھ کہا۔ وہ نظریں چراتے بولے، یہ نہ جانے بغیر کہ اس کی اماں سے کچھ باتیں وہ سن چکی تھی۔ کیا تم نے اماں سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم شروع سے ہی ایسا چاہتے تھے؟ کیا تم نے انہیں یہ نہیں کہا تھا کہ پہلی دفعہ شہر سے آ کر تمہارا ان سے اسی بارے میں بات کرنے کا ارادہ تھا؟ اور یہ بھی کہ تم نے ہی کہا تھا کہ سالوں مجھے بیٹا بنا کر رکھنے پر بھی وہ تمہیں میرے قابل نہیں سمجھتی؟ تمہارا کیا خیال تھا ایسا کر کے تم ایک نظر میں ہیرو بن جاؤ گے؟ وہ مجرموں کی طرح نظریں جھکائے کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا، پھر بے چینی سے بولا، آپ نے بات ادھوری چھوڑ سنی تھی، میں نے اسے کچھ نہیں چاہا۔ ہاں، ادھوری بات، خیر چھوڑو، یہ دکھاؤ کیا لائے ہو۔ اس نے استہزائیہ ہنستے اچک کر اسے سرخ رنگ کا کیس کھولتے کھولا۔ اندر آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا خوبصورتی لیے ایک پینڈنٹ پڑا تھا۔ سونے کی باریک چین پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے چھوٹے موتیوں کے بیچوں بیچ ان دونوں کے ناموں کے پہلے حرف لٹک رہے تھے۔ وہ اس پر بالکل حیران نہ ہوئی، خوش ہو رہا تو بہت دور کی بات تھی۔ ایک ہی لمحہ اس کو دیکھنے کے بعد فوراً سے اسے بند کرتے بولی، تو میں اسے اماں سے کی ہوئی تمہاری باتوں کا ثبوت سمجھوں۔ اس کی بات پر ابتہاج خاموشی رہا تو اس کے قریب آئی کہ اس کی نوک اس کے سینے پر بجاتے پھر پوچھنے لگی، کیا سوچ کر یہ مجھے دے رہے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اسے اپنا حق سمجھ کر وصول کرتے تمہارا حق ادا کروں گی؟ اس نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ الزام ہی ایسا تھا، وہ تڑپ اٹھا تھا۔ وہ اس کے بارے میں اتنا غلط گمان کر رہی تھی جو اس وقت سے اسے اپنی متاع عزیز جانتا تھا جب وہ کسی جذبے سے واقف بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی بات کی صفائی دیتے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔
نہیں ایسی بات نہیں ہے بریرہ، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ میں نے بہت عرصہ پہ لیا تھا مگر صرف تحفے کی نیت سے۔ اوہ تحفہ! بریرہ کے پاس اب نہ کسی تحفے کی گنجائش ہے اور نہ کسی نئے رشتے کی۔ میرے لیے گزشتہ 1 سال کی اتنی خوبصورت یادیں ہیں کہ میں پوری زندگی ان کے سہارے گزار سکتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ذرا اسے فاصلے پر ہو گئی، ہاتھ میں تھامے کیس کو بڑے روکھے انداز میں دائیں طرف پڑے سنگھار میز پر پھینکتے اپنی باتوں کا سلسلہ جاری رکھنے کو بولی۔ محبت کے نام پر صرف احتشام کی جگہ ہے میرے دل میں، اور پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خود میں صرف شام کو ہی چاہوں۔ میرے وجود کو تمہاری ذات سے صرف یہ چھت چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے واپس پلنگ پر جا بیٹھا۔ اس کی باتوں پر ابتہاج کو شدید تکلیف محسوس ہوئی، کتنی بے رحمی سے اس کے جذبات کو کچل رہی تھی، اور پھر اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اپنے سابقہ شوہر سے محبت کا اقرار کرتے ہوئے خود غرضی کی حد کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے وہ خود کو پوچھنے سے روک نہیں پایا۔ اور میں؟ تمہیں مجھ سے کچھ بھی مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بیوی کہنے اور سمجھنے کی تو ہرگز کوئی اجازت نہیں، اور یہ اعلان میں روز روز نہیں کر سکتی۔ وہ باہر اماں والی چارپائی پڑی ہے، اسے اپنے لیے باہر سین میں ڈال لو۔ اس نے تو جیسے بات ہی ختم کر دی۔ ضبط کی شدت سے ابتہاج نے آنکھیں مینچی، اسے صاف الفاظ میں کمرے سے جانے کا بولتے باریک چادر کھول کر خود پر ڈالے پلنگ پر حسن کے پاس لیٹ گئی۔ وہ تو جیسے ایک جگہ جم ہی گیا تھا۔ اسے نہ جاتے دیکھ کر اب کی بار وہ پھر بولی، جاتے ہوئے لائٹ بند کرتے جانا۔ اس کی آواز سے واپس لوٹے اسے جا کر لائٹ بند کی اور دروازہ بند کرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ فجر کی نماز پڑھتے وہ حسن کے دودھ بنانے کمرے سے باورچی خانے کی طرف گئی۔ اس نے تو یہ دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ کہاں تھا۔ واپس کمرے کی طرف جاتے سین کے کونے میں روشنی کیے جانے نماز پر بیٹھا نظر آیا۔ وہیں ایک طرف چارپائی پر بستر بھی پڑا ہوا نظر آیا، اور اندازہ لگا سکتی تھی کہ رات کو وہیں سویا ہوگا۔ پورے صحن میں سرسری سی نظر ڈالتے واپس کمرے میں چلی گئی، جبکہ اسے بھی اس کے باہر آنے کا علم ہو چکا تھا۔ جائے نماز سمیٹ کر اٹھتے وہ صحن میں ورزش کرنے لگا۔ پچھلے 5 سالوں سے اس کی یہی روٹین تھی، ایک تو آب و ہوا کا اثر، پھر ورزش کا کمال تھا کہ ایک کسرتی جسم رکھتا تھا۔ 8 بجے کے قریب وہ پھر کمرے سے نکلی، صحن میں ایک طرف کپڑے دھونے کی جگہ بنائی، جگہ پر حسن کے اور اپنے کچھ کپڑے رکھے دھونے میں مصروف ہو گئی۔ اسے کمرے سے باہر دیکھ کر وہ اندر گیا، الماری سے کپڑے نکال کر پہنے، پھر وہی سنگار میں اس پر بال سنوارتے نظر اس کیس پر پڑی۔ بغیر کوئی رد عمل ظاہر کے اسے وہی دراز میں رکھے حسن کی طرف پلٹا۔ وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اسے دیکھا وہ ضرورت سے زیادہ کمزور تھا۔ آگے بڑھ کر ماتھے پر پیار دیتے باہر سیر میں آ گیا۔ میں باہو کے ڈیرے پر جا رہا ہوں، کچھ دیر تک آ جاؤں گا۔ صحن سے گزرتے اونچی آواز میں اطلاع دیے وہ باہر نکل گیا۔ بریرہ نے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ اسے نہیں کسی اور کو سنا کے جا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس کی واپسی وہ ہاتھ میں 2 ڈول اور 7 میٹھے کلچے لے آیا تھا۔ بریرہ صحن میں لگی تاروں پر کپڑے پھیلا رہی تھی۔ جب اسے باورچی خانے میں جاتے دیکھا، اپنے کام سے فارغ ہوتے وہ ہاتھ منہ دھو کر کچھ دیر بعد وہ اسٹیل کا بڑا گلاس لسی سے بھرے ایک میٹھا کلچا لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو آئینے کے سامنے بال کھولے کھڑے دیکھ کر لہجہ بھر کو ٹھہر ہی گیا۔ آج کتنے دنوں بعد وہ اس کے بال دیکھ رہا تھا۔ پھر فوراً نظریں ہٹائے آگے بڑھ کر ناشتہ بیڈ پر رکھتے اسے مخاطب کیا، یہ ناشتہ کر لے، میں ڈیرے سے لسی اور دودھ لے کر آیا ہوں، بعد میں جس چیز کی ضرورت پڑے بتا دیجیے گا۔ اچھا، وہ چٹیاں بناتے مصروف انداز سے بولی۔ ابتہاج بیڈ پر حسن کے بائیں طرف جا کر بیٹھ گیا، کچھ لمحے بریرہ پر نظر ڈالے رکھی، پھر حسن کو دیکھتے بولا، میں نے نوٹ کیا حسن کافی ویک ہے۔ اس کے بھی ہاتھ فوراً تھم گئے۔ چٹیا کو وہیں سے چھوڑتے واپس پلٹی اور فکر مندی سے بولی، ہاں مجھے بھی بہت کمزور لگتا ہے، وزن بھی 3 ماہ کے بچے جتنا نہیں ہے۔ شاید اسے دودھ سوٹ نہیں کرا، فکر نہ کرے، میں کل شہر چلا جاؤں گا تو واپسی پر خشک دودھ لے آؤں گا۔ میں نے پڑھا ہے کچھ بچوں کو خشک دودھ زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ حسن کی طرف دیکھ رہا تھا، جب اس کی بات سنتے فوراً روب سے بولی، تم اپنی آدھی ادھوری ڈاکٹری کے تجربات اب میرے بیٹے پر مت آزمانا۔ میں جانتا ہوں آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے، میں کسی مکمل ڈاکٹری کے تجربات رکھنے والے سے لکھوا لوں گا۔ وہ اس کے عدم تحفظ پر اور آدھی ادھوری پر مسکرایا اور مکمل پر زور دیتے وہ بولا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ ابتہاج نے اٹھ کر الماری کے اوپر رکھے اپنے بیگ کو اتارا اور کمرے سے باہر نکلتے بولا، آپ ناشتہ کر لیں، میں کچھ پڑھ لوں، 3 دن ہو گئے کتابوں کا ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نے سر کو ذرا سی جمش ہوئی ناشتہ کرنے لگی۔ ڈیرے کی لسی بھی تو اسے بے ساختہ اماں کی یاد آئی۔ اکثر بریرہ کے بہت کہنے پر وہ خود جا کر لایا کرتی تھی، اور پھر وہ اماں کے ہاتھ کے پراٹھے لسی کا ناشتہ کرتی تھی، مگر اب تو اماں میں وہ دم خم ہی نہیں رہا تھا۔ اسے اماں کا کل والا رویہ بھی یاد آیا، کیسے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر انہیں اپنی بات منوا لی تھی۔ وہ اماں سے ناراض ہونے کا پورا ارادہ کر چکی تھی، مگر پھر کتنی ہی دیر بار بار احتشام کی یاد آنے پر اپنی آنکھیں نم کرتی رہی۔ جولائی نے اپنے ابتدائی دنوں میں خوب گرمی پھیلا رکھی تھی۔ ایسے گھٹن زدہ گرم موسم میں صحن کی ایک طرف سائے میں فرشی پنکھا لگائے وہ ایک موڑا اور چھوٹی میز رکھے اس پر اپنی موٹی موٹی کتابوں کا انبار لگائے بیٹھا پڑھنے میں مصروف تھا۔ ذہن بھٹک بھٹک کر صبح سے کمرے میں گھسی بریرہ کی طرف جا رہا تھا۔
اس نے خود بھی کمرے میں جا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ مزید کافی وقت گزر جانے کے بعد ظہر کی اذان سے قبل ناز کھانا لے آئی۔ ابتہاج کے دروازہ کھولنے پر کچھ لمحے اس کی گرمی سے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بریرہ کا پوچھتے کمرے کی طرف چلی گئی تو وہ بھی واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اسے باہر کی نسبت موسم ٹھیک لگا۔ وہ جو آنکھوں پر ہاتھ رکھے بیڈ کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھی تھی، کھٹکے کی آواز پر بھی اس نے ابتہاج کا خیال کرتے دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ کمرے میں ناشتے کے برتن جو کہ تو پڑے تھے، ناز کو اس کی طبیعت پر گمان ہوا۔ ہاتھ میں تھامے اسٹیل کے بڑے سے تھال کو سنگھار میز پر رکھے فوراً آگے بڑھ کر اسے پکارا، بریرہ باجی تم ٹھیک تو ہو نا؟ ناز کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ ارے ناز تم کب آئی؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس کے روئے روئے چہرے اور نکاحت زدہ آواز سے ناز کو محسوس ہوا جیسے وہ صدیوں کی ناکام مسافت طے کر کے لوٹی ہو۔ حالات کو سمجھتے اسے مزید کوئی سوال کرنا ضروری نہیں سمجھا، اسی لیے تیزی سے جھک کر بیڈ کے نیچے سے چٹائی نکالتے اسے کمرے میں پھیلائی بات بدلی۔ تمہاری اماں نے خاص کھانا بنوایا تھا آپ دونوں کے لیے، صبح سے انتظار کر رہی تھی کہ تم خود آؤ گی ان سے ملنے، مگر پھر کہنے لگی کہ لگتا ہے جھلی ناراض ہو گئی ہے۔ ناز تو ہی لے جا کھانا، تو اس لیے یہی لے آئی ہوں۔ مسکراتے ہوئے اماں کا پیغام منو من سنانے لگی۔ بریرہ کی آنکھیں پھر بھر آئیں، بھلا کب تک وہ ناراض رہ سکتی تھی ان سے؟ اس کی خاموشی پر ناز مزید بولی، میں اپنے لیے بھی یہی لے آتی ہوں، سوچا کہ آپ دونوں کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ آ جاؤ جلدی سے، میں ابتہاج کو باہر بلا لیتی ہوں۔ باہر سین میں بیٹھے ابتہاج کو جلدی سے کھانے کا پیغام دیتی ہوئے باورچی خانے سے اور برتن لائی اور انہیں چٹائی پر لگایا، پھر تھال اٹھا کر اس میں سے ہر چیز الگ الگ رکھتے بولی۔ واپس اس کی طرف مڑی جو پلنگ پر جو کہ تو بیٹھی تھی، باجی اب آ بھی چکو۔ اس کے اٹھنے پر اندر آتے ابتہاج نے بھی اسے دیکھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جان چکا تھا کہ صبح سے دوپہر تک کیا کرتی رہی تھی۔ خاموشی سے ساتھ لایا پانی کا جگ آگے بڑھ کر باقی برتنوں کے ساتھ رکھا اور چٹائی پر ناز کے سامنے بیٹھ گیا۔ خاموشی سے لایا پانی کا جگ آگے بڑھ کر باقی برتنوں کے ساتھ رکھا اور چٹائی پر ناز کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آئی، ناز کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ناز نے تیزی سے ان کے لیے برتن میں پلاؤ نکالتے چھوٹی کٹوری میں رائتا ڈالتے ان کی طرف بڑھایا۔ اس کی محنت پر آخر بریرہ بولی پڑی، ناز اتنی محنت کی کیا ضرورت تھی؟ میں خود کھانا بنا لیتی مگر بھوک محسوس نہیں ہوئی۔ ارے باجی جانے دو، تمہاری شکل سے لگ رہا ہے کہ فاقہ کیا ہوا تھا، اور میں نے کیا محنت کی؟ جو وہاں تمہاری اماں تمہاری فکر میں آدھی ہو رہی ہے نا، ان سے جا کر پوچھو۔ اور پھر گھر والوں کے لیے بنایا تو سوچا یہاں بھی لے جاتی ہوں۔ تم شروع کرو نا، ادھر دیکھو ابتہاج نے کتنی جلدی پکڑی ہوئی ہے۔ بریرہ کو جواب دیتا اب اپنے لیے بھی نکالے وہ کھانے لگی تو بریرہ نے بھی سستی سے کھانا شروع کیا۔ ناز کے بنائے کھانے کی تو وہ ویسے بھی دیوانی تھی اور پھر پہلا نوال لیتے اس کی بھی بھوک چمک اٹھی تھی۔ اب وہ دونوں کھانوں میں مصروف تھے جبکہ ناز ابتہاج کی ضرورت سے زیادہ خاموشی کو محسوس کرتے دروازے پر دیکھی اس کی حالت کو یاد کرتے مصروف سے انداز بولی، باہر اتنی گرمی ہے باجی کو کیا بتاؤں، جون اور جولائی دونوں ہمیشہ ایسے ہی گزرتے اور یہ ابتہاج ایسے باہر بیٹھا تھا جیسے آسمان سے ٹھنڈی پھوار برس رہی ہو۔ کمرے میں پھر بھی سکون ہے مگر باہر تو اللہ کی پناہ۔ اسے ان دونوں کے دلوں کا حال معلوم تھا اور بریرہ سے زیادہ تو وہ ابتہاج کو جانتی تھی۔ اب بھی اس کا مقصد صرف بریرہ کو باہر کی گرمی کا احساس دلانا تھا مگر اسے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ البتہ ابتہاج کے چلتے ہاتھ اس کا جواب سننے کو کچھ لمحے کے لیے تھمے مگر پھر سر جھٹکتے واپس مصروف ہو گیا۔ اپنی بات پر ایسی خاموشی سنا ناز کو کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ تبھی اب کی دفعہ بریرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے بہت پرجوش ہو کر بولی، باجی یہ انگوٹھی ابتہاج نے شادی کے تحفے میں دی ہے، کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ وہ دونوں ہی ایک دم چونکے ابتہاج چوکنا ہو چکا تھا جبکہ بریرہ کی مسکراتی آواز سنائی دی، نہیں تو یہ ابتہاج نے نہیں دی مگر تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ اس پر ابتہاج کے نام کا پہلا حرف کندہ ہے، منہ میں نوالا بھرتے بولی جبکہ اس کی بات پر ابتہاج نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا۔ اب وہ مکمل طور پر اس کے جواب کا منتظر تھا۔ جی نہیں، یہ ابتہاج کے نام کا پہلا حرف نہیں بلکہ یہ احتشام کے نام کا پہلا حرف ہے۔ یہ انہوں نے مجھے نکاح کے بعد پہنائی تھی۔ میرے پاس اس انگوٹھی اور حسن کے علاوہ احتشام کی کوئی نشانی نہیں۔ وہ دونوں اندازہ نہ کر پائے کہ خوش ہو کر بول رہی تھی یا دکھی ہو کر کیونکہ مسکرا رہی تھی۔ ابتہاج کی ذات ایک دم سناٹوں میں آ چکی تھی۔ بریرہ کی بات پر ناز خود بھی حیران تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ پچھلے کچھ عرصے میں پہلے تو یہ انگوٹھی کبھی نہیں دیکھی، آج پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ اتنے عرصے سے کہاں چھپا رکھی تھی مگر پھر ابتہاج کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھ کر اسے اپنے فضول سوال پر شدید افسوس ہوا۔ اس کے بعد کھانے کے دوران اسے کوئی بھی سوال کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ کھانے کے بعد فوراً سے برتن اکٹھے کرتے کمرے سے نکل گئی جبکہ حسن کے رونے کی آواز پر بریرہ تیزی سے اس کی طرف لپکی، اسے اٹھائے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ باقی کا سامان ابتہاج نے سمیٹا اور پھر چٹائی اٹھا کر واپس رکھتے خاموشی سے وہ بھی کمرے سے نکل گیا۔ ناز نے اسے سین سے گزرتے تیزی سے گھر سے باہر جاتے دیکھا، پھر باورچی خانے سے نکل کر اس کی کتابوں کی طرف بڑھی۔
کتنی ہی دیر وہیں بیٹھے رہنے کے بعد صحن سے بریرہ اور حسن کے کپڑے اتارے واپس کمرے میں چلی گئی۔ سارا دن گھر سے باہر گزارنے کے بعد وہ عشاء کی نماز کے بعد واپس لوٹا۔ ناز بھی نہ جانے کب سے جا چکی تھی۔ باہر سے اپنی کتابیں اٹھا کے انہیں لیے کمرے میں گیا۔ ہاتھ اٹھائے جانے نماز پر بیٹھی نظر آئی۔ خاموشی سے کچھ مزید کتابیں الماری کے اوپر سے اتارنے لگا۔ بریرہ نے جانے نماز سمیٹتے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا جو کتابوں کا ڈھیر پلنگ پر لگا رہا تھا۔ تم یہاں پڑھنے مت بیٹھ جانا، اب حسن جاگ جائے گا اور مجھے بھی سونا ہے۔ اسے سخت لہجے میں ٹوکا۔ آخر وہ کس طرح اس کو تکلیف دینا چاہتی تھی؟ ابتہاج نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور ساری کتابیں اپنے بیگ میں بھرتے بولا، آپ سو جائے آرام سے، میں بس جا رہا ہوں۔ بریرہ نے سارا لایا پلنگ پر بیٹھ کر سوئے حسن کو دیکھنے لگی۔ ابتہاج، کچھ دیر بعد اس نے پکارا۔ ابتہاج جو اب کچھ کپڑے ایک دوسرے بیگ میں ڈال رہا تھا حیرت سے اس کی طرف مڑ گیا۔ جی، وہ تم نے کہا تھا کہ حسن کے لیے خوش دودھ لاؤ گے شہر سے؟ بریرہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ حسن کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ کبھی اسے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ اس کے سوال پر ابتہاج کو اپنے آدھے دن کی محنت یاد آئی تو بولا، میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں، لیکن میں شہر سے خوش دودھ لے آیا تھا اور کچن کا سارا سامان بھی وہیں سے لایا ہوں، سب وہیں کچن میں رکھ دیا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ اس کے تھمے ہاتھ پھر سے چلنے لگے اور تیزی سے دونوں بیگوں کی زپ لگائے اس کی طرف دیکھا جو مزید سوال پوچھ رہی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس سوال پر ابتہاج کو اچنبھا ہوا۔ وہ بھلا کب سے اس کی خبر رکھنے لگی، مگر دونوں بیگ اٹھائے لہجے کو نارمل رکھے جواب دیا، فی الحال تو دادی کے پاس جا رہا ہوں، پھر کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر وہیں سے شہر کے لیے نکلوں گا۔ پھر سے شہر جاؤ گے؟ اس نے حیرت ظاہر کی۔ ابتہاج کو پھر سے اپنی ذات میں اس کی دلچسپی پر تعجب ہوا۔